بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ہمزاد اور جسم مثالی۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ ہمزاد کے عمل کے لیے راہیں اور طریقے تلاش کرتے ہیں۔ آپ نے ہمزاد کا لفظ اکثر سنا ہوگا، مگر جاننے کی کوشش نہیں کی ہوگی کہ ہمزاد دراصل ہوتا کیا ہے۔ اس پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور اس سے تعلق رکھنے والے بے شمار واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ہمزاد کو قابو میں کیا وغیرہ وغیرہ، اور اکثر یہی تصور پایا جاتا ہے کہ ہمزاد انسان کے اندر کا ایک فرد ہے یا اس کے اندر کا ایک جسم ہے جو باہر آ جاتا ہے۔ یہ تصور درست نہیں ہے۔ ہمزاد کو بعض لوگ جنات میں سے سمجھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ میں تھوڑا سا اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ انسانی جسم کے بنیادی طور پر 3 بڑے حصے ہیں۔ ایک حصہ اس کا جسم ہے جو مادی اشیاء سے بڑھتا پلتا ہے، جیسے ہمارا مادی وجود۔ ایک حصہ اس کا جسم مثالی ہے جو اس وجود میں ایک کیسٹ کی طرح ہے۔ مثالی جسم کے بارے میں بہت سے مغربی تحقیقات بھی ہمارے سامنے آئی ہیں۔ کچھ ہی عرصہ پہلے ایک فلم دکھائی گئی اور اس سے پہلے ایک کتاب بھی لکھی گئی تھی، اور بھی کتابیں ہیں۔ ان دونوں کا موضوع یہ تھا کہ بعض لوگ مرض کے دوران تھوڑی دیر کے لیے کاما میں چلے جاتے ہیں۔ کاما سکتے سے ملتی جلتی بے ہوشی کو کہتے ہیں۔ کاما بعض حالات میں موت کے مشابہ ہوتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگوں کا جو مختلف اوقات میں کاما میں گئے، کسی ڈاکٹر نے انٹرویو لیا، یہ 2-2 4-4 منٹ اور کچھ اس سے زیادہ وقت کاما میں رہے۔ میڈیکلی یا طبی طور پر وہ مر چکے تھے، لیکن 5-7 منٹ کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ ایسے لوگوں سے اس ڈاکٹر نے جو انٹرویو لیے، وہ اس نے کتابی صورت میں چھاپے بھی تھے۔ ان سب کے بیان ایک جیسے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ مر کر وہ کہاں گئے اور انہوں نے کیا کیا دیکھا۔ ان میں سے ہر ایک نے کہا کہ مر کر وہ ایک سرنگ میں داخل ہو گیا جو نورانی ہالوں کی بنی ہوئی تھی۔ اس میں سے گزر کر میں ایک پرفضا مقام پر پہنچ گیا۔ ہر ایک نے سرنگ کے آگے کے مناظر کا حسن اور انوکھا پن ایک جیسا بیان کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ادھر سے آواز آئی کہ آؤ آؤ، میری طرف آؤ، میری طرف آؤ۔ تقریباً سب نے کہا کہ انسان اس سرنگ میں سے تیرتا ہوا گزر جاتا ہے۔ انٹرویو لینے والے کے مشاہدے میں آیا کہ موت کے بعد ہر مرنے والے کا وزن 21 گرام تک کم ہو گیا۔ اب اس کا کہنا ہے کہ موت کے ساتھ جو چیز جسم کے اندر سے نکل جاتی ہے وہ 21 گرام وزن کی ہوتی ہے، اور وہی چیز جسم مثالی ہے، اور یہ جسم مثالی کا وزن ہے۔ جسم مثالی حقیقت میں کسی نہ کسی ایسے مٹیریل کا بنا ہوا ہے جس کے متعلق ہمیں علم نہیں ہے۔ اس کو جسم مثالی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی کیفیت جسم جیسی ہی ہے۔ بعض کیسوں میں یہ بتایا گیا کہ کوئی آدمی مر گیا تو اس نے دیکھا کہ بادل کی طرح کا ایک وجود اس کے جسم سے نکلا اور غائب ہو گیا۔ بعض نے یہ بیان دیا کہ انہوں نے مڑ کر اپنے جسم کو بے جان پڑا دیکھا۔ یہاں یہ بتاتا چلوں کہ جانوروں کے جسم میں جسم مثالی نہیں ہوتا۔ مرے ہوئے جانور کو جب بھی مرنے والے جانور کو تولا گیا تو اس کا جسم نہ گھٹا نہ بڑھا۔ جسم مثالی صرف انسانی جسم میں ہوتا ہے، یعنی ایک ہمارا وجود اور دوسرا جسم مثالی۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے روح، جس کی واضح نشاندہی قرآن میں موجود ہے۔ روح کیا ہے؟ اس جسم اور جسم مثالی کے لیے آرڈر کہ یہ دونوں فلاں وقت تک کے لیے اکٹھے رہیں، یہ ہے روح۔ اس طرح یہ حقیقت سامنے آئے کہ جسم میں اور کوئی ایسی چیز نہیں جو باہر آئے۔ اگر جسم مثالی باہر آ جاتا ہے تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس جسم کو بالکل بے حرکت ہونا پڑتا ہے۔ یہ جسم بھی پھر حرکت نہیں کر سکتا۔ اسے روح یا جسم مثالی کی اڑان کہتے ہیں۔ اس حالت میں انسان کا جسم اکڑ جاتا ہے اور اس میں موجود نسمہ ساری دنیا میں پھرتا رہتا ہے۔ یہ تجربات کیے گئے ہیں، گہری تحقیق کی گئی ہے، مشاہدات میں بھی بے شمار واقعات آئے ہیں اور لوگوں کے ذاتی تجربات بھی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمزاد اس میں کہاں ہے؟
ہمزاد کے معنی ہیں جو آپ کے ساتھ پیدا ہوا۔ ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے قرین کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کر دیا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہی قرین ہمزاد بن کر آتا ہے۔ جو میرے تجربے اور مشاہدے میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ حقیقت میں ہمزاد کو قابو کرنے کے لیے کئی طریقے ہیں۔ مثلاً ان میں سے ایک بڑا طریقہ یہ ہے کہ پیچھے دیا رکھ دیا جائے اور سائے کے اوپر نظر جمائی جائے تو آنکھوں میں سے نکلنے والا ایک مادہ جسے اورا کہتے ہیں وہ اس پر جمنا شروع ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ اس کا ایک مقناطیسی ڈھانچہ بن جاتا ہے۔ چونکہ ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ ہماری شکل کا ہوگا تو وہ ہماری شکل میں سامنے آتا ہے، مگر حقیقت میں اس کو ہماری قوت متخیلہ یا وہمہ نے تخلیق کیا ہوتا ہے۔ ہمزاد مختلف عملوں سے قابو کیا جاتا ہے، عمل پڑھے جاتے ہیں تو وہ آتا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہمزاد بھی ایک موکل کا نام ہے جو ہمارا ہم شکل ہوتا ہے، بالکل دوسرے موکلوں کی طرح وہ باقاعدہ ہمارا ہم شکل ہوتا ہے۔ موکل کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے، یعنی آپ اگر اس تصور کے ساتھ عمل پڑھتے ہیں کہ وہ ہمارا ہم شکل ہو تو وہ آپ کا ہم شکل بن کر آئے گا، بس اتنی سی بات ہے۔ چنانچہ وہ جسم مثالی نہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اگر وہ آپ کے وجود میں سے نکلے تو پھر وجود کو نرم ہو جانا چاہیے، سن ہو جانا چاہیے، جیسے کوئی چیز نکلتی ہے اس کو بالکل حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ تو ہمزاد ایک موکل ہے۔ چنانچہ یہ جو جسم باطنی اور نورانی جسم ہے اس کو وہ ہمزاد نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ جسم وہ جسم مثالی ہے جس کی قوتیں بے پناہ ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر زندگی کے اثار ہی اس کی وجہ سے ہیں، زندگی کا سارا سلسلہ ہی اسی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جب انسان مرتا ہے تو وہی جسم عالم ارواح کی طرف جاتا ہے، جہاں سے آیا ہوتا ہے وہیں واپس چلے جاتا ہے۔ تو حقیقت میں ہم نے تصور اس کی آنکھوں کا کرنا ہے۔ یہ سارا عمل وہ کر رہا ہے کیونکہ جن چیزوں کو ہم درست کر رہے ہیں، جن خانوں سے ہم سیاہیاں نکال رہے ہیں اور اپنے آپ کو جلا بخش رہے ہیں، اور جن اینٹوں کو ہم درست کر رہے ہیں وہ بھی سارے کے سارے اسی چیز کے بنے ہوئے ہیں، اسی مادے یا شے کے بنے ہوئے ہیں جس میں مثالی بنا ہوا ہے۔ اس کا اس گوشت پوشت سے کوئی واسطہ نہیں، لہٰذا ان کو ٹھیک بھی وہی کر سکتا ہے، وہی جسم اسی کے ہاتھ کر سکتے ہیں۔ تو اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ اس کا کوئی تعلق واسطہ ہمزاد سے نہیں ہے، جس میں مثالی ہمزاد اصل میں نہیں ہے۔ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو میں کچھ اور حقائق کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔